سٹی ہاؤسنگ کی ایک اور ہٹ دھرمی۔ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کھاریاں کے نام پر بغیر این او سی کے اعلانیہ فائلیں بیچی جا رہی ہیں۔ 1.5 سال گزر جانے کے باوجود نام نہاد سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام شروع نہیں کیا گیا۔ اشتہاری مہم کے بعد فائلوں اور پھر پلاٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور اربوں روپے کمائے گئے۔ سٹی ہاؤسنگ کھاریاں کے ذریعے شہریوں سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سٹی ہاؤسنگ کھاریاں کے نام پر اربوں روپے کا فراڈ، بغیر این او سی کے اعلانیہ فائلیں بیچی گئی۔ پہاڑوں اور جنگلی درختوں کی بھرمار میں 1.5 سال گزر جانے کے باوجود کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام شروع نہیں کیا گیا۔ سٹی ہاؤسنگ کھاریاں میں کھاریاں کی شاہراہوں پر سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پینافلیکس لگائے گئے، مہینوں ان کی مہم چلائی گئی، بغیر این او سی کے اعلانیہ فائلیں بیچی گئی۔ اشتہاری مہم کے بعد فائلوں اور پھر پلاٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور اربوں روپے کمائے گئے، لیکن مالکان کے پاس کسی قسم کا کوئی این او سی موجود نہیں ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز بھی تھک ہار کر بھاگ گئے۔ سٹی ہاؤسنگ کے نمائندے اقساط جمع کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی بھی ترقیاتی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کھاریاں کی شاہراہوں پر نت نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے پینافلیکس لگے ہوتے ہیں، مہینوں ان کی مہم چلتی ہے، اعلانیہ طور پر یہ فائلیں بیچتے ہیں، پھر وہاں گھر بن جاتے ہیں۔ جب وہ آباد ہو جاتی ہیں تو محکموں کی طرف سے ایک اشتہار جاری ہوتا ہے کہ مشتری ہوشیار باش، فلاں فلاں سوسائٹی غیر قانونی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اشتہاری مہم متعلقہ اداروں کی اجازت سے فیس کی ادائیگی کے بعد چل سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ غیر قانونی سوسائٹی کو اشتہاری مہم چلانے اور پلاٹ بیچنے کی اجازت کون دیتا ہے، کیوں دیتا ہے اور کتنے میں دیتا ہے؟ کوئی سوسائٹی اگر غیر قانونی ہے تو اس کی اشتہاری مہم سے فائلوں اور پھر پلاٹوں کی خرید و فروخت تک حکومت خاموش کیوں رہتی ہے؟ جہانگیر کیانی، ABN نیوز، کھاریاں۔